امید ہے کہ آپ سب خوش ہیں، خیریت سے ہیں، آمین۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا نواں باب اور اس کی 57 آیت سے۔ لوکا کی انجیل، اس کا نواں باب اور اس کی 57 آیت سے لکھا ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، ہے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آمین۔ یہاں پر کانٹیکسٹ ان آیات کا یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی گلیلی خدمت کو پورا کر کے اب وہ یروشلم کی جانب گامزن ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح استاد تھے، ربی تھے، اور جو زمانے میں ربی اور استاد ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بہت سارے شاگرد چلا کرتے تھے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں استاد جاتا تھا، جہاں کہیں ربی جاتا تھا، اس کے شاگرد جو فل ٹائم شاگرد ہیں وہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور یہ ربی ہے جو اجازت دیا کرتا تھا کہ کوئی بھی شاگرد اس کے پیچھے چل سکتا ہے کہ نہیں، یعنی یہ شاگرد کی مرضی نہیں۔ شاگرد جا کر ربی سے یا استاد سے ریکویسٹ کرے گا کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور پھر اگر ربی اجازت دے گا تو وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، یعنی جو کچھ استاد کرے گا وہ اپنی زندگی سے دکھائے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ان کا ایک رواج تھا اس زمانے میں۔ آج کل ایسا نہیں ہے، اس سے بہت مختلف ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایسے ہی تھا۔ اور جو یسوع مسیح کے 12 شاگرد ہیں، یہ ہر وقت یسوع کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہر وقت وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، جہاں کہیں یسوع جاتا تھا وہ اس کے ساتھ تھے، اور ان کو یسوع مسیح نے خاص طور پر چن رکھا تھا اور رسول مقرر کیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاگرد ہیں جو کہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ 3 لوگ بھی ایسے ہیں جو کہ یسوع کے شاگرد ہونا چاہتے ہیں، یہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یسوع ہمیں اجازت دے دے اور ہم بھی یسوع کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کلام کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی پیچھے پیچھے چلیں۔ ان کے دل کے اندر بھی اس بات کی خواہش ہے، اور لوکا نے بڑی خوبصورتی سے ان تینوں لوگوں کو ہمارے لیے یہاں پر بیان کیا ہے کہ کس طرح کے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح کا طریقہ کیا ہے شاگرد کو لینے کا۔ کون سے لوگ ہیں جن کو یسوع مسیح شاگرد کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو کہ یسوع مسیح جن کو شاگرد کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ اور جہاں تک پیچھے چلنے کی بات ہے، یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے، یعنی میرے پیچھے ہو لے، یا وہ یسوع مسیح کو آ کے کہتے ہیں نا کہ جی میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے چلنا کون سا ہے؟ لگاتار پیچھے چلنا، لگاتار، یعنی اب وہ پیچھے چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ جس طرح ہم توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنا کوئی ایک دفعہ کا ایونٹ نہیں ہے کہ جی آج ہم نے توبہ کر لی بس ساڈا کام پورا ہو گیا، بلکہ یہ کیا ہے کہ اب ہمیں ساری زندگی ویسے گزارنی ہے جس طرح سے ہم نے اقرار کیا ہے۔ یہ پیچھے چلنا اس طرح کا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا تھا، جس طرح متی رسول کو، ایک نوجوان سردار کو جو کہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ پھر یسوع مسیح نے فلپس کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا، پترس کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا، تمام 12 کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا، اور بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح نے اپنے پیچھے چلنے کو کہا، اور آج بھی یسوع مسیح ہم سب کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہتا ہے۔ اور یہ پیچھے چلنا ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کوئی وقتی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے توبہ کر لی اب ہمیں اور کچھ نہیں کرنا، بلکہ یہ ساری عمر کے لیے ہے۔ لیکن آج ویسے انداز کلیسیاؤں کا تھوڑا فرق ہو چکا
کیونکہ آج ہم کنونشنز میں جاتے ہیں، عبادتوں میں جاتے ہیں، اور مے بی کوئی پریچر اٹھتا ہے اور وہ بڑی زبردست منادی کرتا ہے، بڑے جوش سے منادی کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس وقت تیار ہو جاتے ہیں. وہ میوزک بڑا اچھا ہے، وہاں پر پرستش بڑی اچھی ہے، یا بڑی دھواں دار منادی کی ہے پادری صاحب نے، جس کو پل پڑ توڑ منادی بھی کہتے ہیں، بڑے جوش سے، یا ایموشنل کیا ہے. تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم اس عبادت کے ماحول میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم سے ایموشنز میں آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بھی توبہ کریں گے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً. ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر عبادتوں میں جہاں بڑا اچھا میوزک چل رہا ہوتا ہے، پرستش ہو رہی ہوتی ہے، منادی بڑی اچھی کی جاتی ہے، لوگوں کو کلام سنایا جاتا ہے، لوگ ایک دم سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایموشنل ہو کے ایک دم سے توبہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ 3 لوگ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے بھی. اور آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہی توبہ کر رہے ہیں کنونشنز میں، عبادتوں میں، بڑے بڑے کروسیڈز میں، جو کہ ایک دم سے ایموشنز میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ توبہ پکی نہیں ہوتی. جیسے ہی وہ عبادت سے باہر جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ویسے ہی دوبارہ مصروف ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. یسوع مسیح کو ایسے شاگرد نہیں چاہیے جو وقتی طور پر ایموشنز میں آ کر، یا وقتی طور پر کسی چیز سے خوف زدہ ہو کر، یا آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مشکل وقت آ گیا، اس کے تحت آپ سوچیں کہ یار ہوں میں توبہ کر لینی، لیکن جیسے ہی آپ کا وقت دوبارہ سے ٹھیک ہوتا ہے پھر ویسے کہ ویسے. آپ کا کوئی ساتھی چلا گیا ہے، وہ آپ نے سوچا کہ اب میں توبہ کر لوں گا، یا آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اب میں توبہ کر لوں گا، اور توبہ کر بھی لی، لیکن تھوڑے عرصے بعد آپ پھر ویسے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں. یسوع مسیح کو ایسے شاگرد نہیں چاہیے. یسوع مسیح ایسے شاگردوں کو قبول نہیں کرتا. یہی آج کا پیسج جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. اور یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کو لارا نہیں لگایا. یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کو لارا نہیں لگایا جس طرح آج ہم لارے لگاتے ہیں نا لوگوں کو جا کے کہ یار توبہ کر لو، تاڈے حالات بدل جان گے، تاڈے بزنس چل جان گے، تاڈے نیا ہو جائے گا، اے بھی چنگا ہو جائے گا، آ بھی چنگا ہو جائے گا. آ بھی ایک طرح سے ہم جا کے ان کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تسی توبہ کر لو، تاڈے نا بھی چنگا ہو جائے گا. بھی وہ بندہ کہندا اچھا اگر اتنا کچھ چنگا ہو جائے گا تو پھر میں سوچ لینا. یہ یسوع مسیح کا طریقہ نہیں سی. بلکہ اگر کوئی یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا نا کہ جی میں تیرا شاگرد ہونا چاہتا ہوں، تو یسوع مسیح اس کے آگے اس کے گناہ کی دیوار کو کھڑا کرتے تھے کہ پہلے اس پر قابو پاؤ. میرے پاس آنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر کوئی میرے پاس آنا چاہے تو کلام کیا بیان کرتا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے. ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے، تب میرے پیچھے آئے. یہ آسان راستہ نہیں ہے. یسوع مسیح نے کبھی بھی اس کو آسان راستہ نہیں بتایا. ہم آج بہت سارے خادمین اس کو آسان راستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بڑا سوکھا ہے، تسی بس توبہ کر لو، توبہ کر لو، تاڑے حالات بدل جان گے، تاڑے منڈے نوکری مل جائے گی، تانوں ویزا مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہم اس طرح کے لالچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ایسا لالچ کبھی نہیں دیا. اگر کوئی جس طرح سے ایک امیر آدمی یسوع مسیح کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ یسوع میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا جا کے حکمات عمل کر. اس نے کہا جی میں بچپن سے حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں. لیکن یسوع نے دے دل دا پتا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ دولت سے محبت کرتا ہے. یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا کہ جا کر اپنی دولت ساری بیچ دے اور غریبوں کو دے دے. ہوں یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے دولت پسند نہیں سی، لیکن یسوع کو یہ پتا تھا کہ اس کا دل دولت میں لگا ہوا ہے اور یہ دولت کو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. جب یسوع نے یہ بات کی تو وہ یسوع کو چھوڑ کر اپنی دولت کے ساتھ چلا گیا. لیکن فرض کرے یہی ایک امیر آدمی ہمارے پاس آیا ہوتا، کہنا جی پادری صاحب میں توبہ کرنا چاہنا، میں حکمات بھی عمل کرنا، تے پادری صاحب کا رسپانس کی ہونا؟ انہوں نے کہنا سی تیرے تو چنگا ممبر ہی کوئی نہیں، موسٹ ویلکم. اس کو پتا بھی ہوتا
کہ یہ شخص کی زندگی میں، اس شخص کی زندگی میں دولت کی محبت ہے، یہ دولت کو خدا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پادری صاحب نے کچھ نہیں سی کہنا. میں اپنے پادری صاحب کی گل نہیں کر رہا، ویسے ایک جنرل گل کر رہا. تو پادری صاحب نے کہنا نہیں یہ بہت اچھا ممبر ہے جناب، اینے پیسے والا ممبر، انہوں تو ویسے ہی کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ چرچ میں جو لوگ زیادہ پیسے دیتے ہیں ان کو لوگ ویسے ہی کچھ نہیں کہتے. ان کو اگر تنبیہ بھی کرنی ہے نا، جو لوگ زیادہ چندہ ڈالتے ہیں یا جن کی دہ یقیاں یا بڑے بڑے چندے آتے ہیں، ان کو تو بڑے پیار سے تنبیہ کرتے ہیں، ویکھ لینا ٹھیک نہیں لگتا، بس نا ذرا دھیان رکھنا. تو جڑا غریب آدمی ہے انہوں کہنا تو جہنم چ جانا جے تو نہ مڑیا. تو یہ ایسے ہی ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھ کے، ان کے رتبے کو دیکھ کے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسیح کی محبت اس کے اندر جینون ہے یا نہیں. ہم ان کے پیسے کو دیکھ کے، ان کے رتبے کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں اکثر. اور اکثر ایسا ہی ہے. میں نے نہیں دیکھا نارملی جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، جو چرچ کو اچھے پیسے دیتے ہیں، ان کو پادری صاحبان ڈانٹتے بھی ہوں. بہت کم، بہت کم. کیونکہ اکثر ان لوگوں کی عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے بچے بگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تنبیہ کو برداشت نہیں کرتے. بہرحال یسوع مسیح نے ایسا کبھی نہیں کیا. یسوع مسیح کے پاس جو بھی آیا، جیسے ان تینوں کیسز میں بھی ہم آج دیکھیں گے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کہ یسوع ہم تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، 10 کی کریے. یسوع مسیح نے یہ تو نہیں کیا کہ ہاں ویری گڈ ویلکم ویلکم، آؤ میرے پیچھے چلو، میرے لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں. آئیے پہلے کیس کی طرف بڑھتے ہیں. 3 مثالیں ہیں اس میں. پہلی مثال ہے 57 آیت میں لکھا ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. یہ شخص کون ہے؟ یہ ہمیں متی کی انجیل بتاتی ہے. متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا ہے استاد جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. ایک فقیہ ہے. فقیہ کون ہے؟ فقیہ فریسی، آپ نے نام تو اکثر سنا ہوگا. تو لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں نا جڑا بہتا مذہبی ہو، کہتے ہیں یہ فقیہ فریسی. فقیہ اور فریسی یہ ایسے لوگ تھے جو یسوع مسیح کی خدمت میں اس کے ہمیشہ دشمن رہے. ہمیشہ انہوں نے یسوع مسیح کی مخالفت کی. فریسی بیسیکلی ایک گروپ تھا، مذہبی لوگوں کا گروپ. وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ مذہبی ہیں، ہم مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہمارے جتنا اچھا کوئی نہیں ہے. فریسی کا مطلب ہے الگ کیا ہوا. ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم سے نیک کوئی نہیں، یہ سارے لوگ پاپی گنہگار ہیں اور ہم سب سے اچھے. فریسی اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے. یہ جو فقیہ ہیں یہ لا کے ایکسپرٹ تھے، یعنی شریعت کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. اور یہ وکیل تھے، یعنی اگر کسی کو شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ فقیہوں کے پاس جاتا تھا کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جس طرح آج بھی اگر کسی کو کلام میں کچھ سمجھنے میں دقت ہو تو وہ پادری صاحبان کے پاس آتے ہیں. یہ پادری تو نہیں تھے لیکن یہ شریعت کے ایکسپرٹس تھے اور یہ مطلب بتایا کرتے تھے کہ شریعت کا کیا مطلب ہے، اس حکم کا کیا مطلب ہے، اس قانون کا کیا مطلب ہے. یہ بہت ہی عزت دار لوگ تھے. لوگ ان کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے، بہت زیادہ رتبہ دیتے تھے، تکریم دیتے تھے. اب ایک انتہائی عزت دار شخص جو کہ اس معاشرے میں عزت دار ہے وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. اب یہ جو عزت دار شخص ہے، فقیہ ہے، اس کو عادت کس چیز کی ہے؟ اس کو عادت ہے کمفرٹ کی، لوگوں سے سلام کی، بازاروں میں صدر نشینی کی. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، لوگ اس کو رتبہ دیتے ہیں. اس کو زندگی میں ان تمام آسانیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ یسوع مسیح تو بڑا زبردست آدمی ہے، یہ تو بڑے معجزے کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ معجزات کرتا ہے، ایسا شخص تو میں نے لائف میں کبھی دیکھا ہی نہیں. اتنا معجزے کرنے والا زبردست شخص جس کے پیچھے بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ اس پر گرے پڑتے ہیں. اگر میں اس کے ساتھ مل جاؤں تو میری زندگی اور بہتر ہو جائے، میری زندگی اور بہتر ہو جائے.
میں آلریڈی ایک عزت دار فقی ہوں، میں یسوع کے ساتھ مل جاؤں گا تو میری زندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا، لیکن وہ ذاتی کمفرٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اپنی زندگی میں جو ذاتی کمفرٹ ہے، جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، سکون اطمینان ان اے سینس کہ جس چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور اس کے رسپانس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یسوع مسیح نے آگے کیا کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ کہ اگر تو میرے پیچھے چلنا چاہتا لیکن اگر تیرے ذہن میں یہ ہے نا کہ یہ بڑا آسان راستہ ہے تو یہ بات غلط ہے۔ لومڑیوں کے پاس بھی رہنے کی جگہ ہے، ہوا کے پرندوں کے پاس بھی رہنے کی جگہ ہے، لیکن میرے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ یسوع مسیح نے کیوں کہا؟ کیونکہ 3.5 سال یسوع مسیح نے خدمت کی۔ کتنے سال؟ 3.5 سال۔ اور 3.5 سال یسوع مسیح کسی بھی گھر میں نہیں رہے۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح 3.5 سال کسی گھر میں نہیں رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ۔ کبھی لازر کے گھر رات گزار لی، کبھی کسی پہاڑ پر رات کاٹ لی، کبھی راستے میں رات کاٹ لی، اور دن کو سارا وقت لوگوں کا ہجوم۔ اور اتنی جسمانی طور پر کیونکہ یسوع مسیح انسان تھے، اتنے تھک جاتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کشتی کا واقعہ کہ جب کشتی طوفان میں تھی تو یسوع مسیح کشتی میں سوئے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی زیادہ محنت تھی کہ یسوع مسیح تھکاوٹ کی باعث کشتی میں سو رہے، ٹائم ہی نہیں سی ملتا، لوگ ہی اتنے سی آسے پاس۔ اور کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے پیدل، اگر آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 5000 کلومیٹر اپنی خدمت میں پیدل سفر کیا ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ 5000 کلومیٹر۔ اور اگر آپ اس کو تقسیم کر لیں 3 سال پہ، 3 سال میں تقریباً 1000 دن بنیں گے، 3 سال میں 1100 دن، تو یہ روزانہ کے 5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یسوع مسیح روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلتے تھے، یعنی کبھی 10 چلتے ہوں گے، کبھی 15 چلتے ہوں گے، کبھی 2 چلتے ہوں گے، لیکن آن ایوریج یسوع مسیح روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چل کے خدمت کرتے تھے۔ اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب بائبل میں لکھا نا کہ وہ کفرنہوم سے یہاں گیا، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، تو آج یہ سارے علاقے موجود ہیں۔ تو تحقیق کرنے والوں نے ان کے فاصلوں کو دیکھا ہے کہ اگر یسوع مسیح یہاں سے وہاں گئے ہیں تو کتنا پیدل چلے، اور اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ اس علاقے میں جو نارملی سفر ہے وہ پیدل کیا جاتا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، گدھوں پر نہیں۔ اور اتنی امام کے ساتھ تو آپ گدھوں پہ ویسے بھی سفر نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ محنت یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں کی ہے۔ اور یہ یسوع مسیح اسے بتا رہے ہیں کہ اگر تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں یسوع دے نال رل جاواں گا تے میری بھی بلے بلے ہو جائے گی، میری بھی ٹور بن جائے گی، تے اس طرح دا کچھ نہیں ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ آسان نہیں ہے، میرے پاس تو رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر تو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنے ذہن کو تیار کر لے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، تجھے روز اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی، دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، ذاتی کمفرٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ذاتی کمفرٹ کا جو عادی ہو چکا ہوں اسی کمفرٹ کے ساتھ میں یسوع مسیح کی خدمت کر سکوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میرے پیچھے آنا ہے تو مکمل خود کا انکار کرنا پڑے گا، اپنی تمام خواہشات کا، اپنی سوچوں کا، اپنی عیاشیوں کا، جو کچھ بھی میرا جسم سوچتا ہے کہ یار مجھے تو یہ ملنا چاہیے، مجھے تو یہ ملنا چاہیے، ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس کچھ ہو، یسوع یہ چاہتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے زیادہ اس سے محبت کریں۔ کلام میں لکھا ہے نا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتا وہ میرے لائق نہیں۔ ماں باپ، بیوی، گھر، بچے، یعنی آپ یسوع کو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ درجہ دیں گے تب آپ یسوع مسیح کو قابل قبول ہیں۔ کوئی بہانے نہیں ہے کہ جناب یسوع کو قبول کر لو، ویزے لگ جان گے، نہ لگے تو کوئی نہیں، خیر نہ کرنا توبہ تسی کر کے تے ویکھو، اس طرح دے کوئی ترلے نہیں۔ یسوع مسیح نے سیدھی بات اس کے سامنے رکھی ہے کہ میرے پیچھے آنا ہے تو ذاتی کمفرٹ سے باہر نکلنا ہوگا، ذاتی کمفرٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سب چیزیں تمہیں یہاں پر نہیں ملے گی۔ اور میں بھی کہ اس فقی کے ذہن میں ہو کہ یہ اتنا بڑا
بندہ ہے, ہو سکتا ہے کل کو یہ بادشاہ بن جائے, اور یہ بادشاہ بنے گا تو نال سانو بھی کچھ نہ کچھ تو لب ہی جائے گا. بادشاہ بنے گا تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا بیچ میں, شاید اس کے ذہن میں یہ ہو. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں, اپنا ذہن کلیئر کر لو, یہاں پر کوئی ذاتی کمفرٹ تمہیں نہیں ملنے والی. اگر تم اس شرط کے ساتھ میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو پھر آؤ. کیا ہوا؟ وہ شخص یسوع مسیح کے پیچھے نہیں گیا. یسوع مسیح کے پیچھے, جب یسوع نے اس کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر وہ آج ہم میں سے کسی کے پاس آیا ہوتا, ایک لا ایکسپرٹ, ایک مشہور آدمی, ایک عزت دار آدمی, کسی پادری صاحب کو آ کے کہتا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, تو ہم نے کیا کرنا نا, ہم نے تو اس کی گواہی بنا لینی تھی. لوگوں نے کہنا سی, آ ویکھو ساڈے وسیلے نے تبدیل ہویا, چاہے اس کا دل تبدیل نہیں ہوا. لیکن ہم نے کیا کرنا تھا, آپ یہ دیکھیں, یہ آپ بتائیں آپ نے کس کے وسیلے سے نجات پائی. انہوں نے کہنا پادری صاحب تسی مینوں کلام سنایا تو میں نجات ہو. جس طرح آج ہم کرتے ہیں نا, گواہیاں ہی گواہیاں, تو ہم نے تو اس کی ایک گواہی بنا لینی تھی کہ ایک فقیر کو ہم نے توبہ کرا دی یسوع مسیح کے نام سے, اور کئی جگہ پر جا کر ہم نے کہنا تھا کہ ایک فقیر نے ہمارے وسیلے سے توبہ کر لی ہے. جس طرح آج بھی ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے صحیح عوام میں سے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں, اسی لکھ لینے ہیں, اسی 1 2 3 4 5 6 7 10 بندے جناب, اور پھر ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں 10 لوگوں نے میرے وسیلے سے توبہ کی, میں انہیں بپتسمے دیتے, میں انہیں جناب لوگوں نے بچا لیا, اور کئیوں نے پوری گنتی رکھی ہوتی. اب ان میں سے کوئی جینون ہے یا نہیں اس کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا چل سکتا, یہ خدا یسوع مسیح جانتا ہے. لیکن یہ ہمارے اور یسوع کے ایٹیچیوڈ میں فرق ہے, کیونکہ یسوع جانتا ہے. وہ جب بھی کوئی شخص توبہ کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ گناہ ہے, اس کو دور کرو گے تو تم میرے لائق ہو سکتے ہو, ادروائز میرے لائق نہیں. آئیے اس سے اگلے بندے پر آتے ہیں. اس سے اگلا شخص وہ کیا کہتا ہے؟ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اس نے کہا, اے خدا مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. اب یہ جو بات ہے یہ نہیں ہے کہ جناب اس کا باپ مرا پڑا ہے اور وہ جا کر کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنے پیو نو دفناواں. کیونکہ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں نا, کچھ غیر قوموں میں یہ رسم تھی کہ وہ مردوں کو 30 دن 60 دن تک دفن نہیں کرتے تھے, یعنی ان کی لاشوں میں خوشبو بھرتے تھے. لیکن یہودی فوراً دفن کر دیتے تھے, یہودی فوراً دفن کر دیتے تھے. ہم بھی فوراً دفن کر دیتے ہیں جس طرح ہی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا باپ مرا پڑا ہے اور وہ آ کے یسوع مسیح کو کھلوتا ہے تھے گلاں کرن ڈیا ہے. ایسا نہیں ہے. باپ کو دفن کرنے کا مطلب یہ ہے, اس کلچر میں, اس زمانے میں باپ کو دفن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب میرا باپ مر جائے گا اور وہ جائیداد کو تقسیم کر دے گا, میں اپنا حصہ لے لوں گا, تب میں تیرے پیچھے آؤں گا. اس کو تو نہیں پتا کہ یسوع مسیح بہت جلد صلیب پر اپنی جان دینے کو ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو کہ حالت بڑے جناب سال پے نے یسوع دی خدمت نوں, 15 20 سال 25 سال, ساری عمر یسوع نے بڈھے ہوندے تک اتنے خدمت کرنی. سو وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر جاؤں, اپنے باپ کو دفن کروں. یعنی میں گھر چلا جاؤں, جب میرا باپ مر جائے گا, مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی, وہ جائیداد میں لے لوں اور پھر میں تیرے پیچھے آ لوں گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے والے کا جواب سنا ہو کہ یسوع مسیح نے پہلے کو کیا جواب دیا تھا کہ اتنے کوئی کمفرٹ نہیں. اگر تو یہ سوچے نا کہ اتنے جناب مینوں بڑے پیسے لبنے نے, میری تے موج ہو جانی ہے تھے, تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح کے پیچھے آنے سے مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا تو میں گھر والے تو نہ چھڈاں, وہ جڑا پیو نوں لبنا وہ تو لے کے آواں, وہ اپنی جائیداد میں کیوں چھڈاں, میں جائیداد لے لیتا ہوں ساتھ میں, اور پھر میں خدمت کر لوں گا یسوع کے ساتھ ساتھ. اور اس کو یسوع مسیح نے خود بلایا تھا کہ تو میرے پیچھے چل. لیکن یہ کیا ہے, یہ اپنا انتظام کرنا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنے سے پیسے ہوں کہ مجھے خدمت میں مشکل نہ ہو. آج بہت سارے لوگ اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں اور اکثر دوسروں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, یار تسی اگر خدمت کرنی ہے نا, کوئی گل نہیں, تسی خدمت کرنا, نال نہ ایک بزنس شروع کر لو, نال ایک نوکری کر لو, اے کر لو,
ताड़ा खान पीन तो नहीं डिस्टर्ब होएगा। यानी वो अपने इंतजाम करना चाहते हैं, उनको यीशु पर भरोसा नहीं है बल्कि वो अपने इंतजाम करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर दौलत से मोहब्बत, ये शख्स दौलत से मोहब्बत करता है और ये कहता है कि यीशु के पीछे मैं बाद से आ जावांगा, पहले मैं जेडे पैसे इकट्ठे करने ने वो तो कर लवां, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना तो फिर मैं यीशु के पीछे कम से कम मैनू पैसों का तो नहीं मसला होएगा, मेरे न्याणिਆਂ को घर भी होएगा, साढ़े को गड्डी भी होएगी, सानू पैसे आ भी रहे होंगे, मैं जो इकट्ठा कर सकता हूं मैं इकट्ठा कर लूं और इसके बाद मैं यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ऐसे शख्स की मुझे जरूरत नहीं, ऐसे शख्स की मुझे जरूरत नहीं है। वो उसको कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। मुर्दों को अपने मुर्दे का क्या मतलब है कि जो शख्स रूहानी तौर पर मुर्दा है, ये जिस्मानी काम उनको जेब देते हैं कि दौलत इकट्ठी कर लूं, इनहेरिटेंस ले लूं, जायदाद ले लूं, पैसे इकट्ठे कर लूं, ये मुर्दा लोगों के काम है। पैसों से मोहब्बत किसका काम है? मुर्दा लोगों का, जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। तो यीशु कहते हैं कि जो मुर्दा है, जो रूहानी तौर पर मुर्दा है, तो उनको ये वाले सारे काम करने दे। मेरी बादशाही में ऐसा नहीं है। जो लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं उनकी मोहब्बत दौलत से नहीं बल्कि मुझसे है। वो दौलत से मोहब्बत नहीं करते बल्कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। हर एक चीज से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, हर बात से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनको फिक्र नहीं है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कौन मुहैया करने वाला है? खुदावंद यीशु मसीह मुहैया करने वाला है। और ये कलाम में वादा भी किया है कि फिक्र ना करो, फिक्र ना करो और फिक्र ना करो। तो यीशु उसको कहते हैं कि तू दौलत से मोहब्बत छोड़ और मेरे पीछे हो ले। जो लोग जिस्मानी हैं ये उनकी सोचें हैं, ये उनको करने दे कि एक बारी बाहर चला जावा, वीजा लग जाए, सेटल हो जावा, फिर भाई जी मैं इतने बड़े पैसे भेजा करागा चर्च, चाहे जिन्नी मर्जी 2 नंबरी करनी पे वीजा लवाने, स्टेटमेंट बनवानी पे। ये हम तो इनको वैसे 2 नंबरी समझते ही नहीं आजकल, लेकिन ये जितने काम हम करते हैं ये 2 नंबरी के काम है, ये झूठ पर मबनी काम। आइए तीसरे शख्स पर आते हैं। तीसरा शख्स क्या कहता है? एक और ने भी कहा है, खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ हूं। यीशु ने उससे कहा, जो कि अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। अब ये जो तीसरा शख्स है, पहले नंबर पर कौन सी रुकावट आ गई? जाती कंफर्ट। एक शख्स जाती कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहता, वो जाती आराम को नहीं छोड़ना चाहता, उसने यीशु को छोड़ दिया। दूसरा, अपने बाप की जायदाद को नहीं छोड़ना चाहता, उसने यीशु को छोड़ दिया। तीसरे नंबर पर क्या आ गई चीज? रिश्तेदारियां। तीसरे नंबर पर रिश्तेदारियां। यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अगर वो अपने बाप, भाई, बीवी, बच्चे, खेत, किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि यीशु चाहता है कि आप अपनी बीवी से अलग हो जाएं, आप अपने बच्चों से अलग हो जाएं, आप अपने माँ बाप से अलग हो जाएं। लेकिन यीशु ये चाहता है कि आप इन सब से ज्यादा यीशु से मोहब्बत करें। यह उसके हकीकी शागिर्द की पहचान है। यीशु का हकीकी शागिर्द सबसे ज्यादा यीशु से मोहब्बत करता है, बाकी चीजों से नहीं। यानी अगर आपका माँ बाप कहे कि तुम यीशु को छोड़ दो तो आप क्या करेंगे? किसको छोड़ेंगे? आप माँ बाप को छोड़ेंगे। अगर आपके बच्चे आपको मजबूर करें कि आप यीशु को छोड़ दें तो आप बच्चों को छोड़ेंगे। अगर आपकी दौलत इस चीज में हायल हो रही है आपकी मसीही जिंदगी में, तो आप दौलत को छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु ने उससे कहा कि 2 दिला शख्स मेरे लायक नहीं है। यानी वो क्या सोच रहा है कि ठीक है यीशु मैं तेरे पीछे ते आवांगा, लेकिन मैं एक बारी ना घर वालियां तो रुखसत हो। इसका यह मतलब नहीं है कि वो जस्ट मिलना चाह रहा है कि जी मैं बस घर से मिल के आता हूं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसका दिल 2 जगह पर लगा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने यह बताया है कि हाथ हल पर रखकर कोई पीछे नहीं देखता। हाथ हल पर रखने का और पीछे देखने का मतलब यह है कि ध्यान अगे भी है तो ध्यान पीछे भी है। तो जिदा ध्यान 2 पासे होंदा वो मेरे लायक
نہیں ہے. یعنی یہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ اے خدا میں جا رہا ہوں، بس جا کے اپنے گھر والوں سے ملوں گا، سلام کروں گا، ٹاٹا بائے بائے کروں گا اور پھر تیرے پیچھے آ جاؤں گا. یہ مطلب نہیں ہے. یسوع اس کے دل کو جانتا ہے، اسی لیے نے یسوع نے اسے ہلکی مثال دی ہے. اس کا دل کیا ہے؟ اس کا دل دو جگہ پر ہے، اپنے گھر والوں میں بھی ہے اور اپنے گھر والوں میں، گھر کی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اور یسوع کی خدمت میں بھی ہے. اور وہ دونوں ہی کام ٹھیک سے نہیں کر پائے گا، نہ وہ کر پائے گا نہ یہ کر پائے گا. دو دلا ہے وہ. سو یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تو یہاں پر آ چکا ہے تو اب تجھے کس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ روز اپنی صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنے گھر والے دے نال ناتا توڑ لے. یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دھیان ایک پاسے کر. جنہ دا دھیان دو دو پاسے ہے وہ باقی سارے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ چل وہ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ دین بھی چلتا رہے تو دنیا بھی چلتی رہے. مطلب منگنیاں تے شادیاں تے پہلے وہ عبادت کرا لیندے نے، بعد سے ڈیک لوا کے تے دے دے گیڑا. وہ خدا نو گیڑے دیندے بیسیکلی. اور میں ذاتی طور پہ کسی ایسی منگنی میں، کسی ایسی شادی میں کلام نہیں سناتا جہاں پر لوگوں نے بعد میں گیڑے دینے. یہ خدا کی توہین ہے. یا تو آپ عبادت کرائیں نا، ایک طرف ہو جائیں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم عبادت نہیں کرا رہے کیونکہ ہم نے بعد میں ڈانس کرنا ہے سب نے، تو ہم عبادت نہیں کراتے. ہم خدا کی توہین کیوں کریں؟ اور اگر آپ عبادت کرا رہے ہیں تو عبادت کے بعد آپ گیڑے دیں گے تو آپ خدا کو گیڑا نہیں دے سکتے، آپ اپنے آپ کو گیڑا دے سکتے ہیں. تو ایک ہی کام کریں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. دو کام نہ کریں بیچ میں کہ جی میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں نال دو نمبریاں بھی کرنا چاہتا ہوں. ایسا قبول نہیں ہے. یسوع مسیح کو ایسا شاگرد قبول نہیں ہے جو سویرے سویرے زبور سن لے تو دوپہر نو گانے سن لے. دو دلا شخص یسوع مسیح کو قبول نہیں. دو کشتیوں پر سوار یسوع مسیح کو قبول نہیں. جتنے لوگوں کی زندگی کا رویہ یہ ہے کہ وہ دو دل رکھتے ہیں، ایک پاس ادھر بھی دھیان ایک پاس ادھر بھی دھیان، وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں. اپنی زندگی میں ایک ہی پرائیورٹی بنائیں، ایک ہی طرف رخ کریں، ایک ہی طرف اپنا دل لگائیں. اور یہ جو باقی چیزیں نا، خدا کا کلام وعدہ کرتا ہے کہ تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں دے دی جائے گی. آپ اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، یہ جسمانی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن اپنا دھیان صرف بادشاہی پر، یسوع مسیح پر لگائیں. جب آپ یہ کریں گے آپ کو باقی ساری چیزیں بھی مل جائیں گی. دو دلا شخص نہیں بننا، دو کشتیوں کا مسافر نہیں بننا. اور یسوع مسیح نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. اب جب تم اس سائڈ پر آ گئے ہو تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، اپنی توجہ صرف اور صرف اس سائڈ پر رکھو. اس شخص کا کیا جواب ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ شخص بھی یسوع مسیح کے پیچھے نہیں آیا. یہ شخص بھی یسوع مسیح کے پیچھے نہیں آیا. اور آج ہم سب لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کے جو یسوع کے پیچھے آنا تو چاہتے ہیں لیکن اپنی ذاتی کمفرٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. سانو فرق نہیں پینا چاہیے، ساری زندگی نو فرق نہیں پینا چاہیے. مینوں کوئی تکلیف نہ سہنی پی جائے، میرے تے کوئی مشکل نہ آ جائے یسوع مسیح دی وجہ. یا وہ دوسرے شخص کی طرح ہیں جو دولت سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا تو میں اپنا سارا کچھ کٹھا کٹھا کر لوں نا، پھر خدمت بھی دیکھی جائے گی، اور بعد خدمت کر. یا تیسرے شخص کی طرح ہے جو دو دلا ہے، جس کا دھیان آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. اگر تو ہم ان میں سے ہیں، اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو یقین کریں کہ یسوع مسیح کو آپ قبول نہیں ہیں. اس دنیا میں سب سے قیمتی اگر کچھ ہے تو وہ ہماری نجات ہے جو یسوع مسیح نے اپنے خون سے خریدی. اور یہ نجات اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم جو دل اسی کریے اسی جناب کرتے رہیے، جو ساڈے دل چ آئے اسی کرتے رہیے، جویں ساڈی مرضی اس طرح اپنی زندگی گزاریے. ایسے نہیں ہوگا. ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم کس کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں؟ یسوع مسیح کی. خداوند، ہم یسوع مسیح کو کیا بولتے ہیں؟ خداوند. اور خداوند کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خداوند کا مطلب ہے آقا. خداوند کا کیا مطلب ہے؟ آقا. زور سے بولیں، خداوند کا کیا مطلب ہے؟ آقا. اور آقا کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی غلام ہوتا ہے. اگر کوئی کہے میں باپ ہوں تو اس کا مطلب اس کا کوئی نہ کوئی بچہ تو ہوگا نا.
آقا کون ہے؟ جس کا کوئی نہ کوئی غلام ہے، اور ہم کیا ہیں؟ یسوع مسیح کے غلام ہیں۔ اور غلام کون ہے؟ جس کا کوئی نہ کوئی آقا ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی میرا تو کوئی آقا ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں غلام نہیں ہوں۔ اگر میں غلام ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، وہ کس کی مرضی پر چلتا تھا؟ اپنے آقا کی مرضی پر۔ تو اگر میں واقعی یسوع مسیح کو خداوند مانتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کا غلام مانتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری اب کوئی مرضی نہیں ہے۔ اب کس کی مرضی ہے؟ یسوع مسیح کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنے خیال، اپنا آپ کس کے حضور میں رکھ دیا ہے؟ یسوع کے حضور میں رکھ دیا ہے۔ اب میری زندگی میں جو ہوگا وہ یسوع کی مرضی سے ہوگا، اس کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یسوع میری زندگی کا بادشاہ ہے، وہ میری زندگی کا آقا ہے، خداوند ہے، وہی سب کچھ ہے۔ نہ دولت، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ مصیبت، نہ تنگی، کوئی چیز مجھے یسوع سے جدا نہیں کر سکتی۔ خود انکاری کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اپنا انکار کرتے ہیں، اپنے انکار کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی جسمانی خواہشوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور صرف یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور جب تک آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر کے یسوع کے آگے نہیں جھکتے، یقین کریں کہ آپ کی توبہ سچی نہیں ہے، اور ایسے لوگ یسوع مسیح کو قبول نہیں ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو یسوع سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آج ہی اس کے حضور میں جھکیں اور اس سے کہیں کہ میں سچا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اے خدا یسوع، میں تیرا سچا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں دوگلا شاگرد نہیں بننا چاہتا، میں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جتنے لوگ اے خداوند مجھے کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نامی مسیحی نہیں بننا چاہتا کہ لڑ بھی پواں، گالاں بھی کٹ لواں، 2 نمبریاں بھی کری جاواں، سارا کچھ کری جاواں تے نال گرجے بھی آئی جاؤ۔ اے خدا مجھے فضل بخش دے کہ ایک طرف ہو جاؤں، میری زندگی ایک دھیان، ایک پرائیورٹی ہو میری زندگی کی، میری توجہ ایک طرف ہو۔ اے یسوع میں سچے دل سے تیری خدمت کروں۔ اور یقین کریں کہ جب آپ سچے دل سے یسوع کے پیچھے آئیں گے تو کیا یسوع کے پاس یسوع کو پیسے نہیں ہیں؟ وہ آپ کو پیسے بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی۔ لیکن چیزوں کے لالچ میں نہیں آنا، آپ نے چیزوں کے لالچ میں نہیں آنا۔ یہ اس کی ثواب دید ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ آپ کو دینا چاہے گا تو آپ کو دے دے گا، لیکن اپنے آپ کو سچے طور پر، حقیقی شاگرد کے طور پر یسوع مسیح کے حضور میں جھکائیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خدا، میں اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے بہت ساری باتوں میں کوتاہی کی ہے، بہت ساری باتوں میں مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ میں دین کو بھی، دنیا کو بھی، یسوع کو بھی، دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلتا رہا ہوں، چلتی رہی، اور دنیا سے دوستی، خدا سے دشمنی ہے۔ میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ اے خدا مجھے فضل بخش دے کہ میں سچے دل سے تیرے حضور میں جھکوں، سچے دل سے توبہ کروں، سچے دل سے ایمان لاؤں۔ نہ دولت، نہ رشتہ داریاں، نہ ذاتی کمفرٹ، کچھ بھی میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ میری مکمل توجہ، میری پرائیورٹی، میری زندگی کا سب سے اہم مقصد یسوع کے نام کو جلال دینا۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، اس کلیسیا میں جتنے لوگ آج یہاں پر چرچ میں موجود ہیں یا جو بعد میں بھی سنیں گے، ان سب کے لیے منت کرتا ہوں، اے خدا تیرا فضل ایک ایک زندگی پر ہو، ایک ایک زندگی کو فضل عطا کرے خدا، تاکہ ہم سب کی پرائیورٹی تو ہو، ہم بادشاہی کی تلاش کریں، یسوع مسیح کو سچے طور سے اپنا دل دیں خدا، ذاتی کمفرٹ کو پیچھے کر دیں، رشتہ داریوں کو، دو دلا ہونے کو پیچھے کر دیں، دولت کو پیچھے کر دیں، ہر ایک جسمانی بات کو پیچھے کر دیں، اور صرف ہماری زندگی سے یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے۔
جتنی زندگی ہے خدا نے اس طریقے سے گزار لی، آئندہ کو ایسے نہ گزارے۔ فضل عطا کر، رحم کر، اس کلیسیا پر رحم کرے خدا، اس کے ایک فرد پر رحم کرے خدا، لوگ سچے دل سے تجھے قبول کریں، توبہ کریں، رجوع لائیں، ایمان لائیں، ہمیشہ کی کثرت کی زندگی پائیں۔ میں پادری حنوک کے لیے خدا، تمام کلیسیا کے لیے، جتنے لوگ مینجمنٹ میں شامل ہیں ان کے لیے، کمیٹی کے لوگوں کے لیے خدا برکت چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں خدا، چرچ بلڈنگ کا جو کام یہاں پر پینڈنگ ہے وہ تیرے نام سے جلد از جلد پورا ہو۔ اے خدا، یہ گھر تیرے لوگوں سے بھر جائے، لوگ اپنی مصروفیات کو ترک کریں، چھوڑیں، چرچ میں آئیں۔ خدا کلیسیا کو برکت دے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر برکت دے خدا، اور یہاں پر اس کلیسیا سے پوری دنیا میں تیرے نام کا پرچار کیا جائے۔ رحم کرنا ہے خدا، بڑی برکت دینا، ہم سب کے ساتھ ہونا خدا، یسوع مسیح کے پاک نام، آمین۔